اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ آیہ شریفہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آغاز قرآن میں سورہ بقرہ و آغاز سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور کتاب ہدایت کا تعارف پیش کیا ہے، اور اس تعارف میں ابتدائی آیت میں جس طرح قاعدہ ہے، علمی قاعدہ ہے، ہر چند قرآن علوم سے حاصل قواعد کتابیں نہیں ہیں، علوم ہیں جو علوم کے اندر مقررہ قواعد کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن منبع ہے قواعد کا، لیکن قواعد عموماً چونکہ عقلی ہوتے ہیں، مدلل ہوتے ہیں، ثبوت ہوتا ہے، بین ہوتے ہیں، تو یوں نہیں کہ قواعد جو علوم میں استخراج کیے جاتے ہیں بے بنیاد ہوں اور قرآن حتماً ان قواعد سے دور ہو۔ چونکہ قرآن کریم بھی انسانی زبان میں ہدایت کو پیش کیا ہے، لہٰذا وہ قواعد یہاں بھی کسی طور پر موجود ہوتے ہیں، ہم انہیں قرآن سے بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ تعریف میں جامع ترین تعریف علوم میں علماء بیان کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے جو علل اربعہ کے ذریعے سے پیش کی جائے۔ مشارکت حد و برہان ایک دقیق بحث ہے منطق و فلسفہ میں، کہ حد مقام تصور شے سے مربوط ہے اور برہان مقام تصدیق سے ہوتی ہے، اور اس کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ بہترین برہان وہ ہے جس میں حدود ماخوذ ہوں، اور بہترین حد وہ ہے جس میں مواد برہان بطور یعنی حد وسط بھی وہی امور جو حد واقع ہوئے ہیں قرار پائیں۔ اس قاعدے کی روح سے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے قرآن کے تعارف میں، پہچان میں، یہی علل قرآن کی بیان فرمائی ہیں۔ وہ علل جو چار ہر شے کے تعارف کے لیے سب سے جامع حد یا تعریف کہلاتی ہیں، علت فاعلی ہے، علت غائی ہے، علت صوری ہے، و علت مادی۔ اگر وہ شے مادی ہو، معرف ہمارا مادی ہو، تو قرآن کریم میں کا تعارف قرآن نے انہی چار علل سے کروایا ہے۔ البتہ یہاں اس آیہ شریفہ میں علت فاعلی صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لیکن موجود ہے، ہم لازمہ کے طور پر اس کو عکس کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اگلی آیات میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں علت فاعلی کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ نحن نزلناہ انا انزلناہ تنزیل من اللہ، یا یہ جو تنزیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب کے طور پر بھی اور قرآن کے لیے دونوں کے ساتھ، اور بعض اوقات ضمیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تنزیل اللہ کی ہے، یہ علت فاعلی ہے قرآن کے لیے۔ اور علت غائی قرآن کے لیے مقصد نزول کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ہدایت کا منشور کتاب کی صورت میں
لوگوں کے لیے آمادہ کیا ہے، نازل کیا ہے ہدایت کے لیے۔ علت غائی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدن للناس۔ ارچند ہمارے مد نظر زیر باس آیا میں ہدن للمتقین ہے، اس کی وجہ بیان ہوگی کہ عنوان عام ناس کا یہاں پر عنوان خاص کیوں بن گیا ہے متقین، وہ بھی ایک وجہ ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ غایت قرآن ہے، ہدف قرآن ہے کہ یہ ہدایت ہے انسان کے لیے، اس مقصود کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور خود ہدایت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے منزلہ علت مادی ہے، یعنی جس چیز سے یہ کتاب تشکیل پاتی ہے، ہدایت غایت بھی ہے اور ہدایت وہ مواد بھی ہے تشکیل دہندہ، یعنی کتاب کے مندرجات، کتاب کے مضامین، کتاب کا محتوا، وہ سارا ہدایت پر مشتمل ہے۔ اور کتاب اس کی علت صوری ہے، یعنی اس ہدایت کو بصورت کتاب، آیت کتاب اور شکل کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر دیگر آیات کے ساتھ اس متعلقہ آیت کو مد نظر رکھیں تو قرآن کریم کا تعارف ان 4 علل کے ذریعے سے بہت واضح و روشن ہو جاتا ہے، اور یہی جامع ترین تعارف یا تعریف کہلاتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بیچ میں لا ریب کی تصریح ضروری تھی چونکہ ہدایت انسان کے لیے ہے، تو انسان اس کتاب کے متعلق شکوک و شبہات میں نہ رہے، نہ خود اندرونی طور پر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو، کوئی ریب نما کوئی چیز انسان کے اندر، چونکہ انسان اسی منبع سے استفادہ کرتا ہے جس کے پر اس کو اعتماد ہو، اطمینان ہو۔ وہی کتاب انسان پڑھتا ہے جس پر اعتماد ہو، اس استاد سے استفادہ کرتا ہے جس پر اعتماد ہو، وہی مضمون انسان پڑھتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ اور انسان ذہنی طور پر جو تعارف رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے کسی شے کی، اسی سے اعتماد انسان کا قائم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی پہچان ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ بہت ساری مفید کتابیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، شاید ہماری اپنی شخصی ذاتی لائبریری میں، کتاب خانے میں موجود ہوں، لیکن ہم نے آج تک انہیں ہاتھ نہیں لگایا چونکہ ان کا تعارف نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں ان کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا دیکھی، سنی سنائی باتوں سے ان کتابوں کو حاصل کر لیا ہے، لیکن دقیق تعارف ان کتابوں کا نہیں ہے۔ جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، یہ کس قیمت کی کتابیں ہیں، کس درجے کی کتابیں ہیں، کم و بیش اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، خصوصاً طلاب و علماء کے پاس، لیکن مطالعہ میں نہیں آتی۔ اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعارف صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ اگر تعارف صحیح ہوتا تو اعتماد بحال ہوتا، اور اس اعتماد کی بنیاد پر انسان حتماً اسے مطالعہ کرتا، پڑھتا اور اپنی مطلوبہ چیز اس سے حاصل کر لیتا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک طرف سے قرآن کو آمادہ کیا گیا، ہدایت کو کتاب بنایا گیا، منظم کیا گیا، مرتب کیا گیا، دوسری طرف سے انسان کو آمادہ کیا گیا تاکہ وہ اس کتاب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ نفی ریب کتاب سے انسان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہے، چونکہ ریب اس اتہام کو کہتے ہیں جو انسان کا اعتماد زائل کر دے، اور ریب کی نفی کرنا یعنی قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے اعتماد کو ختم کر دے۔ یہ تعارف میں، پہچان میں، ابتدائی معرفت میں ضروری تھی یہ تصریح اور وضاحت۔ دوسرا ریب قرآن نے خود ذکر کیا جو انسانوں کے ذہنوں میں ہے اور جو معاندین مخالفین نشر کرتے ہیں، اس کی
سابقہ مثالیں بھی دی تھیں اور حالیہ موجودہ زمانے کی بھی دی ہیں دونوں. اس کی قرآن نے نفی نہیں کی، وہ موجود ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے خود اس ریب کے مقابلے کے لیے تحدی بھی کی ہے اور راستہ بھی بتایا ہے. غرض قرآن ہدایت ہے، یہ غرض بھی ہے، اور یہ قرآن کا اپنا اندرونی جز تشکیل دہندہ مادی جز بھی ہے. قرآن ہدایت سے تشکیل یافتہ ہے، ہدایت سے ترکیب یافتہ ہے. کتاب اس کی ترتیب و ترکیب کو کہتے ہیں، وہ ترکیب و ترتیب ہدایت کو دی گئی ہے، ہدایت کو کتابی شکل دی گئی ہے. لہٰذا کتاب کا جو محتوا ہے، اس کا کتاب کا جو اصل مواد ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت غرض بھی ہے، یہی سبب نزول بھی ہے اس کا. ہدن للناس یا ہدن للمتقین. اور یہ بنیادی جز ہے. چونکہ ہر علل اربع میں ہم اگر نہایتاً علل اربع کو تحلیل کریں، تجزیہ کریں، تو علل اربعہ نہایتاً سمٹ کے دو علتوں میں منتہی ہو جاتی ہیں، علت فاعلی اور علت غائی میں. علت صوری و علت مادی وہ ایک سببی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. اصل شے کے وجود کے لیے دو علتیں مہم ہوتی ہیں، وہ دو علتیں ایک فاعلی اور ایک غائی. پھر فاعلی اور غائی بھی جب ان کو بھی تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تو فاعل کی فاعلیت کی علت، فاعل کو جو چیز فعل پر اکساتی ہے وہ غایت ہوتی ہے. غایت فاعل کو کسی فعل کے لیے دعوت دیتی ہے. اس لیے اہم ترین علت علل امور میں، خصوصاً ہدایت میں، علت غائی ہے، اور علت غائی قرآن کریم نے ہدایت کو قرار دیا ہے. خب جب یہ غایت ہے اور غرض ہے، مقصود ہے، تو یہ اس کے تعارف کے اندر جزء معرف قرار دیا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی انسان کو یہ بتانے کے لیے مقام تعارف و تعریف میں کہ کتاب کے نزول کی غرض بھی ہدایت ہے، کتاب کی ترتیب و ترکیب یعنی مراحل ہیں اس کی کتابیت، جس مرحلے میں یہ ہدایت کتاب بنی ہے، وہ ہدایت کی غرض سے ہدایت نے کتاب کی شکل اختیار کی ہے. دوم، یہ کتاب پھر نازل ہوئی ہے، کہ پہلے بھی معنی اس کا کیا ہے، لیکن یہاں باس تفسیری میں ابھی ہم نے نزول کا معنی نہیں کیا ہے، لیکن خلاصہ نزول کا یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کو جو ہدایت ہے، اس ہدایت کو انسانی فہم کی سطح پر ہم نے اس مقام پر نازل کیا ہے، فہم انسانی کے قابل بنایا ہے اس کو. اور چونکہ اصل منبع اس ہدایت کا علم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور علم الہی ہے. علم الہی انسان کے لیے قابل فہم و قابل دسترس نہیں ہے. انسان کا بھی علم ہے، اللہ کی ذات کا بھی علم ہے. یہ دونوں کہنے کو لفظی مشترک لفظی ہے، علم دونوں کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت علم میں بہت فاصلہ ہے، معنی کے لحاظ سے بہت فاصلہ ہے. لہٰذا وہ چیز جو اپنی ذات میں علمی ذات رکھتی ہے، اور علمی ذات بھی اس کی الہی علمی ذات ہے اس کی، یعنی علم الہی میں ہے، یہ چیز علم انسان میں نہیں آ سکتی. اگر علم الہی سے نازل ہو کر، یعنی درجہ اپنا تبدیل کر کے، اس کو جب تک اس سطح انسان پر نہ لایا جائے، انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے. اللہ کے ذات
اور اللہ کے علم کی سطح سے اس کو علم انسانی کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ یہ نزول قرآن کریم ہے۔ نزول سے مراد وہ نزول سطح بالا سے سطح پائن تک آنا نہیں ہے، یعنی ایک مکان سے مکان پہ اترنا نزول نہیں ہے جسمانی، نزول علمی ہے کہ سقع الہی سے، علم الہی سے علم انسانی کی سطح پر قرآن کریم یا اس ہدایت کو اتارا گیا ہے۔ وہ کیوں اتارا گیا ہے؟ انسان کے لیے یہ نزول ہوا ہے ہدایت کے لیے، تاکہ انسان اس کتاب میں صرف ایک چیز کی جستجو کرے، ہدایت کی، بس۔ اس کتاب سے ہدایت کے علاوہ انسان غیر ہدایتی مقصود جستجو نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلو اس میں ہے نہیں، وہ اس کی غرض و غایت نہیں ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی غرض و غایت یعنی مقصد وجود ایک ہوتا ہے، لیکن ان کا فائدہ وجودی یا ان کے اثرات وجودی فراوان ہوتے ہیں، منحصر نہیں ہوتے اسی ایک غایت کے اندر جس کی خاطر یہ شے ایجاد کی گئی ہے۔ مثلا جیسے ہم گندم اگاتے ہیں غلے کے لیے، تو اس سے فائدہ ہمیں بھوسا بھی مل جاتا ہے، غرض ہماری، غایت ہماری چیز تھی ایک، وہ حاصل کر لی ہم نے، لیکن یہ غایت تنہا کبھی بھی کسی وجود سے پر مرتب نہیں ہوتی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک سنگل نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ ایک علت اور ایک اس کا سبب، ایک اس کا مقصود، بلکہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نظام کے اندر اسباب پیدا ہوتے ہیں اور یہ اسباب ہمراہ ہوتے ہیں بہت سارے اور لوازمات کے، اور اسی طرح ان تمام لوازمات کے آثار بھی متعدد ہیں، وہ آثار اس پورے نظام کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کی ایک غایت ہے، غرض ہے، مقصود ہے، اور دوسرا ان ہواؤں کے فوائد ہیں، اثرات ہیں۔ وہ اثرات مقصود نہیں تھے، ان اثرات نے فاعل کو نہیں اٹھایا، اکسایا کہ آپ فعل انجام دیں، وہ ایک شے نے یہ اثر دکھایا ہے، ایک شے نے فاعل کو دعوت دی ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے۔ باقی اثرات سارے اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ جو کام کسی غرض و غایت کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس کے جانبی لوازمات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی غرض ہدایت ہے، لیکن جو قرآن کی ہدایت کے تفاصیل ہیں، حقائق ہیں، علوم ہیں، احکام ہیں اور دستورات ہیں، قواعد ہیں، بہت سارے، یہ ساری چیزیں اپنے علیحدہ علیحدہ اثرات بھی جزئی اور فرعی رکھتے ہیں، وہ غایت میں شامل نہیں ہیں، غرض نہیں ہیں، وہ موجود ضرور ہوں گے۔ اور یہ تصریح اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو جستجو کس کی کرنی چاہیے، طلب کس چیز کی کرنی چاہیے، قرآن سے ہدایت کی، نہ وہ لوازمات یا وہ اثرات جو ان اشیاء کے اوپر مرتب ہوتے ہیں لیکن غرض میں غایت کا حصہ نہیں ہیں، نظام ہستی کے تحت کہ ان کا آپس میں ان اشیاء کا ایک ربط ہے، تعلق ہے اور تاثیر ہے، ان کی ہر چیز کسی نہ کسی اثر سے مرتبط ہوتی ہے، وہ چیزیں اس سے مقصود نہیں ہیں۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، انسان جو کام انجام دیتا ہے تو اس کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے اور اس پر کچھ فرعی آثار بھی ہوتے ہیں اس کے، جو اس کے مد نظر نہیں ہوتے، وہ لوازمات۔ اور بعض اوقات لوگوں کی دلچسپی ان لوازمات میں زیادہ ہوتی ہے، اغراض میں نہیں ہوتی کہ یہ شے جس مقصود کے لیے بنائی گئی تھی۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی ایک عقلائی یا عقلی غرض غایت رکھتی ہیں،
یہی اشیاء جب بچوں کے ہاتھ آتی ہیں تو بچے ان میں وہ غرض و غایت نہیں جستجو کرتے، انہیں اس کی خواہش و حاجت بھی نہیں ہوتی، بلکہ بچے اس کے وہ فرعی آثار میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، نہ اس کی غرض و اصل غایت جس کے مقصد کے تحت یہ فعل انجام پایا ہے۔ ہدایت کو اس مرحلے میں صراحت سے بیان کر کے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ کتاب سے آپ کو جو توقع ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے انسان کی، جس کی خاطر کتاب کی طرف رجوع کرے، وہ ہدایت ہے۔ لیکن کتاب میں دیگر بھی آثار ہیں، وہ کتاب کی غرض نہیں ہے۔ کہ اس وقت یہ صورتحال ہے موجودہ زمانے میں، قرآن کریم مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ 100% ہے، یعنی تمام مسلمین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اکثریت کہہ سکتے ہیں، اس دعویٰ میں سچائی ہے، اکثریت مسلمین قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ اور یہ افراد جو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں حتیٰ، یا پڑھاتے ہیں، یا حتیٰ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، یا قرآن کے متعلق کوئی اور خدمت انجام دیتے ہیں، ان میں سے پھر ایک اور تناسب بہت قلیل نکلتا ہے جو قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن کی طرف ہدایت کی خاطر کرتے ہیں، غیر ہدایتی مقصد کے لیے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ عام متعارف عوام الناس بھی، اور عوام الناس کے مطالبے کے مطابق علماء بھی قرآن میں استخارے نکالتے ہیں، جیسے خوب ظاہر ہے کہ یہ قرآن فال، استخارہ نام ہے اس کا، ہے فال ہے، یعنی قرآن سے فال نکالتے ہیں، باوجود اس کے کہ روکا گیا ہے اس عمل سے کہ نہیں کرنا، لا تفعلوا بالقرآن، تاکید روایت کے اندر ہے، پھر بھی کرتے ہیں یہ کام، اور کثرت سے کرتے ہیں۔ ایک رجوع یہ ہے کہ قرآن سے مثلاً پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، جس طرح روایات کے اندر ہے ثواب ذکر کیا گیا ہے، قرآن دیکھنے کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن پڑھانے کا ثواب، اور یہ ثواب حقیقی ہے۔ ثواب کو غرض و غایت کی جگہ پر لے لیا گیا ہے۔ اکثریت فعال بھی نہیں نکالتے، ثواب کے لیے قرآن کے متعلق کوئی عمل انجام دیتے ہیں، جیسے پڑھنا اور پڑھانا۔ ثواب غرض نہیں ہے، غایت نہیں ہے قرآن کی۔ ثواب یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو بہشت میں یا زندگی میں یہ اجر ملے گا، یہ اجر غایت نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں وہ فوائد حاصل ہوں، اخروی یا دنیاوی، وہ آثار میں ہیں، وہ حتمی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ علت فاعلی اللہ کی ذات ہے قرآن کریم میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فوائد دینے ہیں اجر و پاداش کے طور پر، اور وہ مشروط بھی کر دیے گئے ہیں قرآن پڑھنے سے، لیکن وہ غرض قرآن و غایت قرآن نہیں ہے۔ اگر وہ سارے آثار انسان دریافت کر لے قرآن پڑھنے کے بعد، سارا ثواب سمیٹ لے، ہدایت نہ لے، وہ مقصد قرآن حاصل نہیں ہوا، مقصد تنزیل حاصل نہیں ہوا۔ ثواب ترغیب کا نام ہے، رغبت دینے کے لیے، چونکہ انسان معرفت نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، آگاہی نہیں رکھتا۔ انسان چونکہ جب زمین پہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تدریجاً پرورش پاتا ہے، تو ایک چیز جو بہت دینی مقدار سے اور دینی رفتار سے رشد کرتی ہے، انسان کا ادراک اور شعور ہے۔ جیسے جسم میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت تیز رشد کرتی ہیں، جیسے آپ کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں، آپ کے بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، لیکن آپ کے کچھ اعضاء ہیں بڑے دھیمی رفتار سے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور کچھ چیزیں بہت دھیمی رفتار میں رشد کرتی ہیں۔
اسی طرح انسان کے مجموعہ پیکر میں اور جان و نفس و جسم میں سب سے دھیمی رفتار رشد کی شعور اور عقل و ادراک کی ہے. یہ بہت دیر سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ انسان اس کی پیدائش اور پرورش کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، یعنی شعور بڑھنے کے لیے جو چاہیے اس کو اسباب وسائل ان کو ضرورت ہی نہیں سمجھتا. جیسے جسمانی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یا خوراک میسر نہیں ہے یا میسر ہونے کی صورت میں بھی خوراک کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں ہے. عموماً بچے چھوٹی عمر میں ایسے ہوتے ہیں، دبلے لاغر نحیف، اور وزن نہایت کم ہوتا ہے، ان کا جسم ان کا نحیف ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ خوراک جتنی ان کے بدن کی ضرورت ہے اتنی ان کے بدن کو نہیں پہنچ رہی ہے، یا ماں باپ افلاس و فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں پہنچا رہے، یا ان کے پاس ہے لیکن بچے بری عادت بنا چکے ہیں، کھانے کے بجائے دوسرے اول فول کھا کے بھوک مار لیتے ہیں، اپنی خوراک نہیں پیتے یا دودھ نہیں پیتے. یہی حال انسان کا رشد عقل کے بارے میں ہے کہ عقل کے متعلق جو رشد دہندہ امور ہیں جن کی وجہ سے انسان کی فہم، فراست، ادراک، عقل، شعور بڑھتا ہے، وہ تناول نہیں کرتا، یا میسر نہیں ہے اس کو، یا اگر میسر بھی ہیں تو بچوں کی طرح بد عادت ہے، انہیں تناول نہیں کرتا ان امور کو، اس کے بجائے ترجیح دیتا ہے باقی چیزوں کی رشد و پرورش کے لیے. خوب جب دھیمی رفتار سے اگر اس کو خوراک ملے بھی تو بھی ادراک اور عقل کی پرورش بہت دھیمی ہے، بہت سلو ہے. اگر یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کی پرورش کی جائے، نہ کی جائے تو رکود ہے، جمود ہے، بڑھتی ہی نہیں ہے. چونکہ دیر سے یہ حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا عمل جلدی شروع ہو جاتا ہے، عقل و ادراک و معرفت دیر سے انسان میں پختہ ہوتی ہے. تو وہ جو خام عمر ہوتی ہے جس میں شعور پختہ نہیں ہوتا، معرفت پوری نہیں ہوتی، وہاں پر ترغیب کے ذریعے یہ کام کیے جاتے ہیں. پھر وہی بچے کی مثال لیں کہ بچے جب خوراک نہیں تناول کرتے تو ماں باپ سہارا لیتے ہیں دیگر حربوں کا، ترغیب کی طرف آ جاتے ہیں، رغبتیں، بچے کی شوق دیکھتے ہیں، بچے کا رجحان دیکھتے ہیں، بچے کے اور بچے گانا امور، وہ چیزیں دکھا کے اس کو خوراک کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی جو رشد و پرورش کے لیے ضروری چیز ہے، واجب ہے، وہ مقدار اس کے بدن میں پہنچا دیتے ہیں. ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خام انسانوں کے لیے یہی اہتمام کیا ہے کہ ترغیب کا بھرپور انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے. لیکن اس سے مشکل یہ پیش آئی ہے، وہ بھی فہم دین میں، خود تنزیل میں نہیں، تفسیر دین میں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ ترغیب اور رغبت کو غایت کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. جو رغبت کے لیے امور تھے، ترغیب کے لیے، وہ غایات کی جگہ پر بٹھا دیے گئے ہیں. لہٰذا تمام دینی عبادات معلل ہیں اجر و ثواب سے، یہ کام کرو ثواب ہے، یہ کام کرو اجر ہے. خوب اجر کا وہ حصہ جو ترغیب سے مربوط ہے، ترغیب ہے، مسلم ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو وہ ترغیب اور وہ وعدے سچے ہیں اور پورے ہوں گے. اگر وہ سارے پورے ہو بھی جائیں دنیاوی و اخروی تو ضروری نہیں کہ ہدایت بھی ان کے ہمراہ ہو، وہ تو ترغیب تھی کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے. لہٰذا قرآن دیکھنے، قرآن پڑھنے، قرآن سننے، ان سب کے اوپر ترغیب ہے. مقصود کیا ہے کہ اس خام کو، اس شخص کو جو ابھی معرفت کے لحاظ سے مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اس کو قرآن تک لایا جائے، ہدایت تک لایا جائے، ہدایت کے سامنے اس کو بٹھایا جائے. یعنی اس کو جیسے ماں کسی طرح بچے کو گھیر کے ترغیب دلا کے دسترخوان پہ
لے آتی ہے، خوراک اور دودھ کے قریب لے آتی ہے، پھر ایک ہیلے سے اس کے پیٹ میں بھی ڈال دیتی ہے، منہ میں ڈال دیتی ہے، اسی طرح سے ہے کہ یہ آئے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، سنے گا، متاثر ہوگا، پھر اس کے بعد سمجھنا شروع کر دے گا، اور پھر اس کے بعد ہدایت تک بھی یہ ترغیب ہدایت پر منتج ہوگی، ہدایت پر منتہی ہوگی۔ لیکن بیچ میں جو مشکل پیش آئی وہ یہ کہ جو مفسرین ہیں، مبلغین ہیں اور تبلیغ دین کرنے والے ہیں، انہوں نے اس ترغیب کو اٹھا کر غایت و غرض کی جگہ قرآن میں بٹھا دیا، خود غرض فراموش ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ اہم ترین باعث قرآن کریم میں یہی نقطہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، یا ھدی للناس جیسا سورہ بقرہ کی اگلی آیت کے اندر آئے گا، یہ ہدایت ہے ناس کے لیے۔ بس یہ علت غائی ہے، یہ غرض ہے قرآن کریم کی کتاب کی، تنزیل کی غرض ہے، اس کی کتابیت و ترتیب و تدوین کی غرض یہ ہے، اس کی تبلیغ کی غرض ہدایت ہے۔ اور دوسری طرف سے انسان جس نے ہدایت پانی ہے، ہدایت لینی ہے، اور جس کی ہدایت کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے، جیسے قرآن کا رکن اصلی، وصف اصلی قرآن کا، جوہر قرآن اور روح قرآن ہدایت ہے، باقی سب فرعی امور ہیں، اصل چیز ہدایت ہے۔ اسی طرح انسان جس کے لیے یہ ہدایت ہے، اس انسان کی بھی اصلی جوہری ضرورت ہدایت ہے۔ انسان ایک مجموعہ ہے بہت سارے حقائق کا، اور اس ترکیب اور ساخت اور بناوٹ میں یہ محتاج ہے متعدد چیزوں کا، لیکن وہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں جوہری نہیں ہیں۔ جوہری سے مراد جوہر انسان کی یا کسی بھی شے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو اس کی اصلی بنیادی ذات شمار ہوتا ہے، اور باقی سب اس ذات کی تزئین ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے، یا اس ذات کی تکمیل کے لیے باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جوہر وہ بنیادی ذات، اصلی نقطہ جوہر کہلاتا ہے، پھر اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے باقی چیزیں اس کے ساتھ ایجاد کی جاتی ہیں، اویزاں کی جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی مثال لے لیں، مثلا جیسے گاڑی ہے، ایک گاڑی کا جوہر اس کا انجن ہے، چونکہ گاڑی نے چلنا ہے انجن کی مدد سے، اور اس کی ذات جس سے گاڑی کہلاتی ہے وہ انجن ہے، اور انجن کے علاوہ اس کے پہیے جن کے اوپر اس نے چلنا ہے، یہ بھی اس کی جوہری ضرورت ہے۔ اور وہ جگہ جہاں پر جس غرض کے لیے، چونکہ گاڑی مسافروں کو یا انسانوں کو منتقل کرنے کے لیے ہے، تو وہ سیٹ، جگہ، کرسی جس پر انسان نے بیٹھنا ہے، یہ گاڑی کی جوہری ضرورتیں ہیں۔ لیکن ہم کسی بھی گاڑی کو جا کر دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، فراوان چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں، اس کی تزئین کے لیے ہیں، اس کی زیبائی کے لیے ہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے ہیں، اس کی آسان ہدف کے لیے، تاکہ یہ مقصد جو اس سے لینا ہے وہ آسان ہو جائے۔ یا اس کی آج کل کی مثال لے لیں، موبائل فون ہے، یہ فون کی ایک جوہری ذات ہے، اصلی چیز وہ کیا ہے کہ یہ رابطے کا ذریعہ ہے، کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے اندر وہ نظام سسٹم ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کو اس فون پر بات کر سکتا ہے، رابطہ کر کے آپ سے بات کر سکتا ہے۔ یہ موبائل فون کی جوہری ضرورت ہے، بنیادی کام یہ ہے۔ لیکن آپ اپنے پاس موجود موبائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو اسی رابطے کو آسان بنانے کے لیے ہیں،
رابطے کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، رابطے کو سری بنانے کے لیے ہیں، رابطے کو مؤثر کرنے کے لیے، یعنی تزئین ہے اس کی اور آرائش ہے اس کی. اور کچھ چیزیں فرعی ہیں، رابطے سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ کی اور ضروریات بھی اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں تاکہ آپ ایک ہی چیز سے وہ ضرورتیں بھی پوری کر لیں. تو جو جوہر ہے، اصل ذات جس چیز سے عبارت ہے، وہ اس کا رابطے کا نظام ہے، باقی چیزیں اضافات ہیں اس کے اندر. قرآن کریم میں بھی یہی ہے. قرآن کا ایک جوہر ہے، یعنی ایک ہدف و غایت و اصل چیز ہے، وہ ہدایت ہے. انسان میں بھی اسی طرح ایک انسان کی جوہری چیز ہے. انسان کا جوہر خود ذات کیا ہے؟ فطرت جس کو کہا گیا ہے، نفس جس کو کہا گیا ہے، روح جس کو کہا گیا ہے، اس کو جو بھی تعبیر کر لیں. قلب کبھی، اس کو نام متعدد ہیں لیکن وہ حقیقت ایک ہے. اس کی مختلف صفات و خصوصیات کی وجہ سے اس کو کئی ناموں سے قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے کہ انسان شناسی کی باس میں یہ امور بیان کیے ہیں. وہ باس ادھوری ہے، شاید نصف باس بھی نہیں ہوئی. انسان از نظر قرآن وہ تکمیل اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی باقی حصے کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ وہاں بیان ہوا ہے کہ انسان کے اندر کتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہیں، رکھی ہیں. لیکن جو گوہر ہے انسان کا، جس سے اس کی ذات عبارت ہے، وہ اس کی روح ہے. جس طرح خلقت کے مرحلے میں روح ہے، اسی طرح تعلیم، تعلم، پرورش میں بھی روح انسان ہے، فطرت انسان ہے. اس کو ضرورت ہے، اس کی جوہری ضرورت، انسان کی بنیادی ضرورت، انسان کی انسانی ضرورت ہدایت ہے. یہ انشاءاللہ قرآن کریم میں یہ مدعا مبرہن ہو کے ثابت ہوگا اس تفسیری باس میں انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. دوسرے ابحاث میں، موضوعات میں یہ موضوع کافی وضاحت ہو چکا ہے عرصے سے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تعلیم، تدریس یا تبلیغ کی، تو اس موضوع کو اپنے اصلی موضوعات میں سے رکھا ہے اور رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہی ہدایت کی بنیاد یہی ہے. اگر یہ انسان سمجھ جائیں تو باقی سفر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ انسان اپنی بناوٹ میں، انسان اپنی ساخت میں، خلقت میں، قرآن نے اس کو دوسری مخلوقات سے علیحدہ کہا ہے. اس کا نام ہے فطرت. فطرت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کے اندر کسی عضو کا نام ہے یا کسی حص کا نام ہے یا کسی شعبے کا نام ہے. فطرت شعبہ نہیں ہے، فطرت انسان کی خلقت کی خصوصیت کا نام ہے. فطرت کا مطلب ہوتا ہے خاص خلقت. فطرہ یعنی خاص طرح سے کسی شے کو بنانا، وہ خاص خلقت کو فطرت کہتے ہیں. وہ جو خاص چیز جس کی وجہ سے انسان کی خاص خلقت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو جو باقی کائنات کے موجودات کے ساتھ ایک اشتراک حاصل ہے، وہ یہ کہ یہ سب استعداد سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر کمال حاصل کرتے ہیں. اس بارے میں انسان اور غیر انسان، یعنی تمام زمینی حقائق، تمام مادی چیزیں، تمام کائنات اس موضوع میں یکساں ہے کہ یہ جب پیدا ہوں گے تو استعداد پیدا ہوگی، پھر یہ استعداد تدریجاً کمال میں تبدیل ہوگی. درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، پودا ہے، جانور ہے، حشرہ ہے، کچھ بھی ہے زمین پہ اگر اس نے آنا ہے. زمین سے مراد بھی قرآن کی اصطلاح میں یہ قرہ جس پہ ہم رہتے ہیں یہ نہیں ہے. چاند بھی زمین ہے، مریخ بھی زمین ہے، یہ جتنے قرات سیارے ہیں یہ سب زمین ہیں. یا بلکہ یہ جہاں پر بھی یہ نظام جیسا یہاں اس قرے کا ہے، اس طرح کا جہاں بھی پرورشی نظام ہے یا جہاں بھی رشد کی خاصیت ہے، وہ ساری زمین ہی کہلاتی ہے. ہم زمین میں سے صرف اس قرے سے آشنا ہیں. ہم زمین کا ترجمہ یہ قرہ کرتے ہیں جس پہ ہم، یہ گولا جس پہ ہم رہ رہے ہیں. یہ کائنات کا بہت چھوٹا سا گولا ہے، نظر بھی نہیں آتا. اگر کائنات میں کھڑے ہو کے، مرکز کائنات میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ
نظر بھی نہیں آتا بیچ میں. اس سے بڑے بڑے گولے موجود ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے. ان میں حیات ہے نہیں ہے, کوئی ذی شعور مخلوق ہے یا نہیں ہے, کوئی دلیل برہان کسی کے پاس نہیں ہے نفی کے لیے, جیسا کہ اس بات کے لیے بھی کوئی ثبوت ابھی تک انسان کے پاس نہیں ہے. حدس و احتمالات ہیں کہ ہے ایسے کائنات میں دیگر کرات, اور عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ اتنی وسیع کائنات میں سے ایک چھوٹے سے بیر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلقت ایجاد کی ہو, باقی سارا میدان خالی رکھا ہوا ہو. اب یہ عقل نہیں مانتی اس چیز کو. باہر کے اب یہاں کے لیے یہ نظام ہے, اور وہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس نے پیدائش اس کی استعداد کی صورت میں ہوگی, بیج پیدا ہوگا, پھر بیج نے اس حقیقت میں تبدیل ہونا ہے تدریجاً. انسان کو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو سب کے ساتھ مشترک ہے, یہ تو سب اسی طرح پیدا ہوتے ہیں. انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے, جانور بھی نطفے سے پیدا ہوتا ہے, گندم جو بھی نطفے سے پیدا ہوتے ہیں, بیج سے پیدا ہوتے ہیں, وہ تو ہر مادی چیز اسی طرح سے ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو بیچ میں استعداد کو کمال تک پہنچنا ہے, مکمل ہونا ہے, اس میں آدھا سفر انسان نے خود اپنے ارادے اپنی مرضی سے کرنا ہے. باقی موجودات کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. اس خصوصیت میں انسان دوسرے موجودات سے علیحدہ ہو جاتا ہے. انہیں یہ ماموریت نہیں دی گئی, یہ اختیار نہیں دیا گیا, یہ ان کی خلقت کے اندر یہ خصوصیت نہیں رکھی گئی. ان کی ساری جو تکمیل ہے وہ تکوین کے ذمے ہے. ایک نظام ہے تکوین کا, وہ سارا کام تکوینی نظام کرتا ہے. انسان کی جب باری آتی ہے تو انسان اتنا حصہ تکوین والا, خلقت والا نظام تکوین سے طے کرتا ہے, پھر اختیاری, شعوری اور علمی پرورش شروع ہو جاتی ہے جو خود اس نے کرنی ہے, جس کے لیے انسان کو ایک ہدایت تکوینی کے علاوہ ہدایت تشریعی کی بھی ضرورت ہے. یعنی ضوابط ہدایت, قوانین ہدایت, معرفت ہدایت, نظام ہدایت اور ہدایت کو ایک مکتب اور آئیڈیالوجی کی صورت میں یہ صرف انسان کی ضرورت ہے. جن کے بارے میں بھی ہے, جس طرح قرآن کریم نے انہیں ذکر کیا ہے, مختصر سا ایک تعلق جن کی طرف گیا ہے. شیطان کی وجہ سے جن کو بھی انسانوں کے لیے کھولنا پڑا موضوع تھوڑا سا. شیطان نے ایک انسان کے لیے یہ اچھا باب کھلوایا ہے کہ جن سے انسان کی آشنائی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ چونکہ قرآن نے وہ موضوع کھولا نہیں ہے, وہ کیسے ہیں, کس طرح سے ہیں, ان کا نظام کیا ہے, وہ جو مجمل سی قرآن نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق انسانوں ہی کی طرح ہیں, خلقت میں بھی اور ہدایت میں بھی اور پرورش میں بھی با ارادہ ہیں, باشعور ہیں. لیکن وہ تفصیلات چونکہ کہیں نہیں ہیں, کسی منبع کے اندر نہیں ہیں, لہٰذا اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, نفیاً و اثباتاً کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جو کہا گیا ہے وہ بے مدرک اور بے سند ہے سب کچھ, ان کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے. لیکن انسان کے متعلق ہے. انسان ایک تکوینی ہدایت کے ساتھ ایک اور ہدایت کے نظام کا محتاج ہے. اس ہدایت کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تکوینی کافی نہیں ہے, چونکہ یہ ہدایت کا نظام اس نے خود اپنانا ہے, حاصل کرنا ہے, اور اس کے ذریعے سے اس نے پرورش پانی ہے, تکامل کرنا ہے اور اپنے مقصود خلقت تک پہنچنا ہے. یہ خصوصیت انسان کی ہے. لہٰذا جس طرح ہم قرآن میں جائیں تو قرآن کو ہم اگر دیکھیں, ذات جوہر قرآن کا, جوہری ذات قرآن کی ہدایت ہے. باقی تزئین و تکمیل ہدایت کے لیے ہے سب کچھ. انسان کی طرف آئیں تو انسان کی جوہری ضرورت ہدایت ہی ہے. باقی امور اس جوہری ضرورت کی سہولیات کے طور پر ہیں, اس کے لیے آمادگی بڑھانے کے لیے, یا اس کے لیے یعنی ہدایت کے عمل کو آسان بنانے کے لیے, ہدایت کے عمل کو سہل بنانے کے لیے انسان کے لیے باقی ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں. لہٰذا انسان کی جوہری ضرورت ہدایت
قرآن کا جوہری غایت ہدایت ہے۔ تو انسان کو اپنی ذات کی جستجو کے لیے بھی ہدایت درکار ہے، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے سوا قرآن کی طرف انسان رجوع نہ کرے، چونکہ اگر جب انسان کی نگاہ ہٹ جاتی ہے غرض سے، قرآن جس کو لہو کہتا ہے، لعب کہتا ہے، یہاں پر آ کر دقیق بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لعب اور لہو کیا چیز ہے۔ لہو ہم کھیل کود مانا کرتے ہیں، سب مترجمین نے کھیل کود مانا کیا ہے، اور اسی سے لہو و لعب کا عمل عام ہو گیا ہے ترجمے کی وجہ سے، یعنی سب لہو و لعب میں مصروف ہیں اور خوش بھی ہیں کہ ہم کھیل کود نہیں کر رہے۔ بل ٹھیک ہے، آپ کھیل کود نہیں کرتے، لیکن آپ کھیل کود نہ کر کے بھی لہو لاہی ہیں اور لائب ہی ہیں۔ لہو کو ہدایت کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ہدایت؟ لہو اس عمل سرگرمی کو کہتے ہیں، انسان کی اس مصروفیت کو کہتے ہیں، اس فعالیت کو لہو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے، اصلی مقصد سے ہٹا دے، توجہ ہٹا دے، وہ لہو ہے۔ اب انسان کا اصلی ضرورت و مقصد کیا تھا؟ ہدایت۔ جو چیز آپ کو ہدایت سے منصرف کر دے آپ کی توجہ، وہ لہو ہے۔ بے شک نہ کھیلیں آپ، نہ کودیں آپ بالکل گھر میں بیٹھے رہیں، آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ مدرسے میں بیٹھے رہیں، آپ یونیورسٹی میں بیٹھے رہیں، آپ کسی دفتر میں بیٹھے رہیں، آپ کسی تحقیق میں شامل ہوں۔ یہ جو تحقیقات کر رہے ہیں، یہ تحقیقات اگر آپ کو ہدایت سے ہٹا رہی ہیں، یہ لہو ہے۔ یہ جو نیک کام کر رہے ہو، یہ نیک کام نے اگر تمہیں مقصد سے ہٹا دیا ہے، یہ لہو ہے۔ لہو مقصد سے منصرف کر دینے والا کام، مقصد سے ہٹا دینے والا کام۔ مقصد کیا ہے انسان کا؟ ہدایت۔ تو لاہوی زندگی یعنی لاہی وہ انسان ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر باقی بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، ہدایت کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ لاہی ہیں سارے۔ انجام کیا ہوگا؟ وہی جو لہو کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس سے دنیا سے گریز کے لیے اتنی تاکید ہے۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ حیات دنیاوی لاہب و لہو، لعب و لہو، لعب ہے و لہو ہے۔ تو بھاگو پھر اس سے، یعنی یہی تو تباہی ہے۔ لعب بے مقصد کام کو کہتے ہیں۔ لعب وہ کام جس میں مقصد ہدایت نہ ہو، ہدایت کے علاوہ جتنی فعالیت ہے وہ سب لعب ہے۔ ہدایت سے دور کرنے والی فعالیت لہو ہے، اور جس کام کا مقصد ہدایت نہ ہو وہ ساری لعب ہے۔ یہ ہدایت ہی کے تناظر میں ہے۔ پس انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے، قرآن کی بنیادی غرض ہدایت ہے۔ اس لیے انسان کو قرآن سے ہدایت جستجو کرنی ہے۔ اس لیے قرآن کے ابتدائی تعارف میں ہدایت کو معرف کے طور پر، پہچان کے طور پر ذکر کیا گیا، شناخت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ہدن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للناس یا ہدن للمتقین۔ ابھی بیان کریں گے کہ تقوی سے ہدایت کا تعلق کیا بنتا ہے۔ یہ خود بعض مفسرین کے لیے اور علماء کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گئی ہے کہ متقین کے لیے قرآن کیوں ہدایت ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک معمہ سا بن گیا ہے، اور پھر بات کو بہت دور لے گئے ہیں، اتنا دور کہ ہدایت سے بھی نکل گئی باہر اور تقوی سے بھی باہر چلی گئی۔ پھر بعض اوقات انسان اپنے ملک سے، شہر سے اتنا دور ہو جاتا ہے، واپسی کا ٹکٹ ہی نہیں ملتا، واپسی کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے کہ واپس آئیں پھر ہم۔ یہ کام ہوا ہے قرآن کریم میں، اور ایک مثال اس کی یہ ہے۔ ہدایت کا تقوی سے ربط ذکر کریں گے، لیکن ابھی بات ہدایت پر ہے۔ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ سورہ مبارکہ فاتحہ میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ وہاں پر ہدایت کے اصول کلی ذکر کیے گئے ہیں۔ جس پر نظام ہدایت استوار ہے، یا وہ چیزیں جو ہدایت کا اقتضا کرتی ہیں، وہ ساری سورہ مبارکہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دیباچہ میں ذکر فرما دی ہیں۔
اور پھر ان کی تبیین کے بعد، جیسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مالکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، یہ سب امور خوبصورتی کے ساتھ تدوین کر کے ترتیب دے کے جب بیان کیے ہیں، تو بیچ میں اب انسان پھر کیا ہے؟ انسان وہ ہے جس کا الہ اللہ ہے، جس کا رب اللہ ہے، جس کا مالک اللہ ہے، اور وہ رب و مالک و الہ رحمان و رحیم ہے۔ تو اب انسان کا اس حاکم، اس رب اور اس مالک کے نظام میں، مملکت میں کیا کرنا ہے؟ اب انسان کے پاس دو بنیادی موضوع اٹھتے ہیں، ایک اطاعت و بندگی۔ اگر حاکم وہ ہے تو اطاعت و بندگی تیرا فریضہ ہے، یعنی جب الہ وہ ہے تو فقط عبد رہ گیا ہے، اب وہ حاکمیت چھوڑ دے، یہ ذہن سے نکال دے، چونکہ وہ الہ ہے۔ رب وہ ہے تو اب رب بھی نہیں ہے، نہ تیرے جیسا کوئی رب ہے، آپ کے لیے صرف اطاعت بچ گیا ہے کام۔ اسی طرح مالک وہ ہے تو آپ کو اب اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا، تو نے رشد کرنی ہے، پرورش پانی ہے، اور وہ رب ہے تو پرورش کا سارا نظام اس رب کے پاس ہے، تو نے اپنی پرورش کے لیے معونہ اسی سے طلب کرنا ہے، یعنی اب نگاہیں تیری صرف وہاں پر ہوں۔ یہ سب جب انسان سمجھ جاتا ہے نظام کو، اور اس نظام میں اپنی حیثیت کو اور اپنا عہد اظہار کرتا ہے، پھر فوراً آ جاتا ہے اصل موضوع پر، اہدنا الصراط المستقیم، فوراً اس موضوع پر آ جاتا ہے کہ اب ہدایت مجھے عطا ہو۔ وہاں کیا طلب کر رہا ہے؟ صراط مستقیم اور ہدایت صراط مستقیم طلب کر رہا ہے، یعنی ہدایت کا متعلق بھی ساتھ انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ وہاں یہ بیان کیا تھا کہ ہدایت بہت سادہ سا مفہوم ہے، کوئی پیچیدہ بات قرآن میں ویسے پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مطلب قرآن کا پیچیدہ نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے، ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے دوسری موضوعات کی طرف جائیں تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، وہ تفسیریں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ اگر وہ پڑھ کے قرآن کی طرف آئے، پھر نہ وہ سمجھ میں آئیں گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، چونکہ پہلے ہی انسان کو گما دیتے ہیں نا، چکر ڈال دیتے ہیں، تو چکر میں چڑھا ہوا انسان وہ مشکل ہوتی ہے اس کے لیے۔ ایک آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے ہمارا کعبہ میں، مکہ معظمہ میں مطاف جہاں کعبہ ہے اور کعبہ کے گرد مسجد الحرام کا وہ صحن جس میں طواف کرنے والے چکر کاٹتے ہیں، تو وہاں پر نماز کے اوقات میں زائرین حاجی وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب طواف کا رش تھوڑا ہوتا ہے۔ تو ایک خاتون پاکستانی تھی محترمہ، وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، تو کسی کی توجہ چلی گئی ان کی طرف کہ کعبہ اس طرف ہے، وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو انہیں جا کے انہی کے کاروان والے کسی بندے نے روکا کہ مائی صاحبہ یہ آپ غلط کام کر رہی ہیں، کعبہ ادھر ہے، کعبے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں میں تو، پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اپنے گاؤں میں تو میں لہندی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی تھی، یعنی مغرب کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ وہاں تو مجھے کہا گیا تھا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے، تو یہاں تو سورج ادھر جا رہا ہے، تو میں نے اسی وجہ سے ادھر منہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ گاؤں میں تھیں، اب کعبہ میں آ گئی ہیں، چونکہ لہندی طرف کعبہ تھا، تو اب تو خود کعبہ میں ہیں تو ادھر منہ کریں۔ تو پھر اس نے جو دلیل دی وہ قابل فہم تھی۔ اس نے کہا بچہ یہ طواف کر کر کے نا چکر آیا ہوا ہے مجھے، یہ چکر لگا لگا کے نا ذہن چکرایا ہوا ہے میرا، میں یہ بھول ہی گئی کہ میں گاؤں میں نہیں بلکہ کعبہ میں ہوں۔ تو چکر کی وجہ سے ہو جاتا ہے انسان کو ایسے، اگر انسان اس طرح کے چکروں میں پڑھ کے پھر قرآن کی طرف آئے، چکرایا ہوا ذہن مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ہدایت سیدھی سیدھی چیز ہے، آپ لغت میں وہی معنی ہے، قرآن میں بھی وہی معنی مراد ہے۔ ہدایت کہتے ہیں واضح، نمایاں، ابری ہوئی چیز، ابری ہوئی سامنے، یعنی سطح سے ابری ہوئی بلند چیز، سطح زمین سے کسی بھی سطح سے ابری ہوئی چیز، نمایاں چیز، نمایاں اسی ابری ہوئی کا معنی ہے۔ ابری ہوئی چیز، نمایاں چیز، اور نظر آنے والی، دور سے نظر آنے والی چیز، ابری ہوئی نمایاں ہو اور سامنے ہو،
یہ خصوصیات اس کے اندر ہوں، نمایاں ہو، ابھری ہوئی ہو، اور نظر آئے دور سے اور سامنے ہو، بالکل جہاں بھی ہے، ہر جس چیز کے اندر بھی ہے اس کے سامنے والا حصہ ہو، درمیان میں یا پیچھے نہ ہو۔ بے شک ابھری ہوئی نمایاں ہو لیکن پیچھے ہو تو وہ ہادیہ نہیں کہلاتی، سامنے ہونا ضروری ہے اس کا۔ اور تیسری یہ چیز ہے کہ وہ خود نشانی بن سکے کسی اور چیز کے لیے، یہ ابھری ہوئی نمایاں چیز اور سامنے آئی ہوئی چیز یہ کسی اور شے کے لیے علامت بھی بن سکتی ہو، اس کو عرب ہادیہ کہتے ہیں۔ اور اس سے مختلف، جیسے ہادیہ قربانی کو کہتے ہیں، قربانی کے جانور کو ہادیہ کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ادب یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور علیحدہ سے پہلے ہی مخصوص کر لیں، یعنی جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ لے کے جائیں، اپنے گاؤں سے شہر سے جانور ساتھ لے کے جائیں، اور اس جانور کے گلے میں کوئی ایسی چیز ڈال دیں جس سے وہ مشخص اور نمایاں ہو جائے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، اور اس کو آگے آگے رکھیں۔ وہ شعار میں سے تکریم کرنی ہے اس کو آگے رکھنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں چلانا ریوڑ کی طرح، آگے آگے رکھنا ہے۔ تو اور ایک یہ کہ وہ نمایاں ہو، سالم ہو، سامنے رکھیں، دور سے پتہ چلے کہ قربانی کا جانور ہے، اس وجہ سے اس کو ہادیہ کہتے ہیں۔ ایک اور اس باب سے لفظ استعمال ہوتا ہے جو اردو میں، فارسی میں، پنجابی، پشتو سب میں ہوتا ہے، وہ ہے ہدیہ، جو تحفہ جس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ خوب اس کا کیا، یہ بھی اسی باب سے ہے، ہادیہ سے ہی بنا ہے یہ ہدیہ۔ اس تحفے کو کیوں ہدیہ کہتے ہیں؟ یہ بھی آیا ہدایت کے کام آتا ہے نا، اس کو اسی خصوصیت کی وجہ سے کہتے ہیں ہدیہ۔ اس تو ہر تحفے کو ہدیہ نہیں کہتے، اس تحفے کو ہدیہ کہتے ہیں۔ یہ بعض جگہوں پر ابھی بھی رواج ہے، بعض جگہوں پر پہلے تھا یہ رواج کہ آپ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً جو اہم رابطے ہوتے ہیں، تو خیر سگالی کے لیے، اعتماد جلب کرنے کے لیے، اپنی نیت خیر واضح کرنے کے لیے، دوسروں کو، غیر متعارف لوگ یا جہاں پر آپ کی پہچان شناخت نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے کتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں، جانے سے پہلے، مہمان کے، وفد کے، شخصیت کے جانے سے پہلے جو تحفہ آگے آگے روانہ کیا جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ وہ جو پہلے ہوتا ہے، آگے آگے بھیجا جاتا ہے، یعنی ایک دن دو دن پہلے روانہ کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ وصول کر لیتے ہیں، پھر اس سے ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ آنے والا ہمارا خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، نیت خیر لے کر آیا ہے۔ خصوصاً متخاصم قبائل میں، گروہوں میں یہ ہدیہ چلتا تھا، یعنی جن کے آپس میں ناراضگیاں، ناچاکیاں، جھگڑے ابھی بھی ہے، تو اور روایات میں ہے کہ بہترین خصومت ختم کرنے کا بہترین ہتھیار ہدیہ ہے۔ ہدیہ دے کے آپ بہت سارے ایسے دل جیت سکتے ہو جو بہت سخت ہو گئے ہیں۔ یہ سب کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح، ہم عموماً دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں، دلائل سے نہیں، کوئی دل اور سخت ہوتا ہے، اس کو اور غصہ آتا ہے کہ میں اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا ہوں، الٹا مجھے مغز بھی کھاتا ہے میرا، دلائل بھی دیتا ہے۔ دلائل سے دل نرم نہیں ہوتا، نصیحتوں سے دل نرم نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ روایات میں اگر دیکھیں تو اس میں ہے کہ جہاں پر بھی کسی سے دوری ہے، خصومت ہے، کدورت ہے، اور آپ چاہتے ہو اسے قربت میں راستہ بدلے، احترام والا، تو آپ اس کو ہدیہ دو۔ اور ہدیہ بین الاحباب، ہدیہ بین الاقرباء، یہ ہدیہ ان لوگوں کے اندر یہ بہت اکثیر ہے، تاثیر رکھتا ہے۔ یہ ہدیہ یعنی پیشگی، نہ یہ کہ جوابی، پیشگی تحفہ جو آپ پہلے ہی روانہ کر دیں۔ جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، دلہن سے پہلے کچھ چیزیں دلہن کی طرف دولہے والے روانہ کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں دلہن والے دولہے کے ہاں روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو رسوماتی، روایتی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ان شادیوں کے اندر، ان میں سے ایک یہ ہدایہ کا تبادلہ ہے۔ خوب اس سے بڑی ان کے ہدایہ دیکھ کر اعتماد بحال ہوتا ہے، یہ دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ ہدایہ سے انسان بہت پیغام وصول کرتا ہے۔ ہدیہ خود ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہر تحفے کو ہر موقع پر ہدیہ نہیں کہتے، اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں۔ ہدیہ
وہ تحفہ ہے جو پیشگی طور پر پہلے تقدیم کیا جاتا ہے. پس ہادیہ یعنی نمایاں چیز، برجستہ چیز، ابری ہوئی چیز، واضح چیز، اور سامنے جو علامت بن سکے کسی دوسری شے کے لیے. اب قرآن مجید نے یہی مفہوم لیا ہے. لغت میں عمومیت رکھتی ہے یہ چیز، یعنی کوئی بھی ابری ہوئی چیز وہ ہدیہ ہے جو علامت کسی بھی شے کے لیے بن سکے. اس کی مثالیں دی تھیں کہ بندرگاہوں پر پرانے زمانوں میں ایک ٹاور بنا ہوتا تھا. ابھی بھی آپ پاکستان کی بندرگاہوں پہ جائیں تو آپ کو پرانے برج بنے ہوئے مینار نظر آئیں گے، جو جب بجلیاں نہیں ہوتی تھیں تو راتوں کو ان کے اندر لالٹین جلائی جاتی تھی. کشتیاں انہیں دیکھ کر ساحل کی تشخیص دیتی تھی. یہ ہادی کے کہلاتے تھے. یہ ٹاور یہ ہادی یا ہادی کہلاتے تھے لغوی اعتبار سے. قرآن کریم نے یہی لفظ انتخاب کیا ہے ہدایت پیش کرنے کے لیے، یعنی انسان کی رشد و پرورش کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے، معرفت ہے جس کے اندر، ضوابط ہیں جس کے اندر، قواعد ہیں جس کے اندر انسان کا مقصد زندگی، راستہ زندگی کا، راستے کے آداب اور قواعد سارے مقرر کیے گئے ہیں. اس کے لیے عنوان ہدایت انتخاب کیا ہے. تو قرآن کریم کی اصطلاح میں ہدایت وہ بینات، وہ روشن امور، وہ واضح امور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انسان کے مقصود کے لیے، مقصد کی نشاندہی جو انسان کو کرتے ہیں. تو کس لیے پیدا ہوا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے، کس مقصد کے حصول کے لیے آیا ہے تو، اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے تیرا. یہ دو کام، راستے کی نشاندہی اور مقصد کی نشاندہی، یہ دو کام ان سارے امور کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے عنوان سے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. پس ہدایت ایک بہت سادہ مفہوم ہے جسے ہم لے سکتے ہیں، اور جو جوہر ہے قرآن کا اور جو ضرورت اصلی ہے قرآن کی. ایک اور چیز بھی جو بعض بزرگان نے یہ نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے متعلق کئی آیات انشاءاللہ بیان کریں گے. ان سب کے اندر یہ جو ہدایت کو قرآن کے ساتھ متصل کیا گیا اور قرآن کو ہدایت کے ساتھ، ایک تو یہ بتانا ہے کہ قرآن فقط ہدایت ہے. باقی چیزیں اگر قرآن کے آثار آپ کو نظر بھی آتے ہیں تو وہ غایت و مقصود نہیں ہے، غایت و مقصود ہدایت ہے. وہ نقطہ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہدایت آپ نے، یعنی اس آیت میں ہی یہ دلالت موجود ہے کہ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے تو وہ فقط قرآن میں ہے. یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہدایت کے راستے انسان کے لیے یا کئی ہدایت کے ذریعے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، اور انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہے، ان میں سے جس سے چاہو ہدایت لے لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا ھدی للناس دیگر آیت کے اندر ہے، یا ھدی و موعظہ ہے قرآن لوگوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت منحصر ہے قرآن ہی کے اندر. ہدایت فقط یہاں ہے، نہ کہ ہدایت جیسے ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ، البتہ یہ بات مصادر و منابع احکام میں علماء بیان کرتے ہیں، علماء علم اصول و فقہائے گرامی، کہ منابع شریعت چار ہیں. چار چیزوں سے ہم حکم الہی لے سکتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل. امامیہ اہل سنت کے ہاں ذرا وسعت ہے اس لسٹ میں، ان میں بھی اتفاق نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہے. بعض 5، بعض 6، بعض 8 تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ منابع ہیں جہاں سے ہم حکم دینی، حکم شرعی اخذ کر سکتے ہیں. اس بات کو پھر یعنی کھولتے ہیں لیکن سمیٹتے نہیں ہیں، اور یہ بات کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے اس طرف وہ توجہ بھی نہیں کرتے. اور نہ ہی، چونکہ ان کو جو شاگردان میسر آتے ہیں وہ سارے تعبدی ہوتے ہیں،
تعبدی، یعنی ہر چیز کو آپ نے تفکر سے نہیں تعبد سے ماننا ہے، اعتماد کرتے ہوئے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور نیک آدمی نیک بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، یعنی اس وجہ سے مان رہے ہیں چونکہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ تعبد ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے رہنمائی کی نہیں گئی ہے، یہ جو اس تعبد کو بہت عرف طلاب میں، عرف علماء میں اس کو بہت پسندیدہ عمل قرار دیا جاتا ہے، جو بہت مضر عمل ہے ان کے لیے، کہ یہ بات آپ نے تعبداً قبول کر لینی ہے۔ نہ، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ تعقل، تدبر، تفکر قرآن کا اپنا فرمان ہے، حکم ہے قرآن کا کہ آپ نے ان چیزوں کو تفکر، تدبر، فہم، تعقل سے قبول کرنا ہے، نہ تعبد سے۔ تعبد ہے لیکن کسی چیز کے ماننے میں، قبول کرنے میں یا رد کرنے میں نہیں ہے، تعبد علیحدہ ہے۔ تعبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک امر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آیا ہے، اس امر کو آپ نے بجا لانا ہے، یہ تعبد ہے۔ لیکن کوئی بات اگر سمجھنے میں آپ کو دعوت قرآن نے دی ہے تو وہ بھی آپ کہہ لیں چونکہ یہ آیت میں ہے یا یہ بزرگ استاد یوں کہہ رہا ہے پس یہ درست ہونی چاہیے، یہ تعبد، یہ نہیں ہے درست۔ قرآن کریم میں ہدایت خداوند تبارک و تعالیٰ نے منحصر قرار دی ہے۔ اب یہ باقی منابع کدھر جائیں گے؟ اس بات کی بعض اساتید نے جم بندی کی ہے، جیسے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامہ ظل العالی، ہم کہتے ہیں نا بعض افراد نا جن کے حواس جم ہوں، یہ حواس جم اساتید میں سے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حواس باختہ، توجہ نہیں ہوتی، ایک کام کر رہے ہیں دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حواس جم، یعنی ایک کام کر رہے ہیں تو اس دوسرے پہلو کی طرف توجہ ہے۔ حضرت استاد وہ اس بات میں خصوصیت کے ساتھ انہوں نے تاکیداً یہ مطالب بیان فرمائے کہ یہ جو باب کھولا ہے اس کو سمیٹو بھی، ابھی جم بھی کرو۔ سمجھانے کے لیے جو آپ نے کھولا ہے ٹھیک کام کیا ہے کہ منابع شریعت 4 ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے۔ کھول کے اسی طرح رکھ کے پھر آپ چلے گئے، امت کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو سمیٹو بھی، اب اس کو جم بھی کرو، چونکہ یہ مبانی دین کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی غرض سے کھولا ہے تو اب اس کو سمیٹو بھی، تاکہ تعلیم حاصل کرنے والے متعلم کو بھی پتہ ہو کہ اب ان میں تناسب کیا ہے۔ یہ منابع، آیا یہ منابع عرضی ہیں یعنی ہم رتبہ ہیں، اور ان کے اندر مکلف انسان اختیار رکھتا ہے، مخیر ہے کہ جو ان میں سے جس کی طرف رجوع کر لے، مجزی ہے، مرضی ہے قرآن کی طرف، مرضی ہے سنت کی طرف، مرضی ہے اجماع کی طرف، مرضی ہے عقل کی طرف۔ تو اب یہ بھی تو بیان کرو کہ ان میں آپس میں تناسب کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جم کیا ہے ان کو تناسب، اور وہ یہ ہے کہ ان میں عقل اور اجماع یہ دونوں کاشف ہیں۔ یہ علماء خود بحث کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت کاشفیت والی ہے، بس یہ جو کاشف ہے اس میں اصالت مکشوف کی ہوتی ہے، کشف کی نہیں ہوتی، وہ ایک طریق ہے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ ان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ کشف کرتے ہیں حکم الہی کو، کس حکم الہی کو؟ جو اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے۔ اور سنت وہ بھی عرض قرآن میں اور رتبہ قرآن میں نہیں ہے، جو عملی طور پر قرآن کے ہم مرتبہ سنت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت تمام مسلمانوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ سنت رتبہ قرآن میں ہے۔ نہ، سنت فرع بر قرآن ہے، یعنی تشریح قرآن ہے، اور نہایتاً اس کی بازگشت بھی قرآن ہی کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے 4 منابع بنا کر انسان کو نہیں دیے، ایک منبع ہے، باقی تینوں کا کام ہے اسی منبع کی ہدایت کھول کر لوگوں کو بتانا، یا اسی منبع کی ہدایت کے لیے سہولت، کاشفیت اور طریق واضح کرنا ہے، نہ کہ اس کے مقابلے میں اور اس سے باہر اور اس سے علیحدہ ہم نے ہدایت کے دیگر
چیزیں جو کتاب میں نہیں ہیں وہ ہم نے ان سے تلاش کرنی ہے. ساری ہدایت قرآن میں ہے. خوب یہ مبنا بہت اہم مبنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہمیں ہدایت قرآن کے علاوہ بھی کہیں مستقل حیثیت سے ہے یا ہدایت کے جتنے باقی طریقے ہیں وہ سارے قرآن کی طرف ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی ہیں، ہدایت کا ایک ذریعہ ہیں. کون سی ہدایت؟ کیا رسول اللہ دو ہدایتیں لے کر آئے ہیں، ایک قرآن اور ایک قرآن سے باہر؟ اس مبنا کے مطابق نہ. یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یعنی قرآن ہدایت ہے اور ہدایت قرآن میں ہی ہے. اس کو بعض دیگر آیات میں اس سے زیادہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں چونکہ وقت آج کی گفتگو کا گزر گیا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے یہی ہدایت ہے بس. یا رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ تبیین کریں اس ہدایت کو، لوگوں کے لیے کھول کے بیان کریں، یعنی یہی ہدایت یہی ہے، آپ مامور ہیں اس ہدایت کو ان کے لیے واضح کریں. بس رسول اللہ یوں نہیں کہ قرآن سے باہر بھی لوگوں کے لیے ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو قرآن سے ہٹ کر یہ بھی تدوین، یعنی سنت میں ہم اس ہدایت کی توقع رکھیں جو قرآن کے علاوہ ہے. سنت کاشف ہے، سنت بھی ناظر ہے قرآن کریم کی طرف. بس یہ نقطہ جو بعض بزرگان نے بیان کیا ہے دقیق نقطہ ہے کہ کتاب قرآن ہدایت ہے فقط، اور ہدایت فقط قرآن میں ہے. اس سے یہ نہیں مقصود کہ باقی چیزوں سے عقل سے بے نیاز ہیں آپ اور سنت سے بے نیاز ہیں آپ، یہ نہیں نتیجہ نکلتا. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو باقی چیزیں ہیں وہ قرآن کے ہم مرتبہ نہیں ہیں، وہ قرآن کی طرف ہی ناظر ہیں یا قرآن ہی کی طرف پلٹتی ہیں. چونکہ یہ افراطی نظریے موجود ہیں، منکرین حدیث، منکرین سنت، منکرین عقل الا ماشاء اللہ، یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. نہ، وہ سب اپنی جگہ معتبر و حجت اور درست ہیں. سنت، مستند سنت جو ثابت ہے، اسی طرح عقل جو مبرہن عقل ہے، قاطع عقل قاطع ہے، یہ حجت ہیں، بالکل حجت ہیں. لیکن ان کی ہدایت قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے عرض میں، قرآن کے متبادل ہدایت نہیں ہے. ان کی ہدایت قرآن ہی کی طرف ناظر ہے. ان کی حیثیت کاشفیت کی ہے یا ان کی حیثیت تبیین کی ہے، تفسیر کی ہے، منبع اس کا قرآن ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب بھی آپ کو سنت، عقل یا کہیں سے بھی کوئی ایسا کیسے شائبہ ملتا ہے جو قرآن کے موافق نہیں ہیں، تو وہاں پر یعنی وہ روایت مؤید ہیں اس بات کی کہ وہاں پر آپ نے ان کو قرآن پہ پیش کرنا ہے، اگر مخالف قرآن ہے ان کو چھوڑ دینا ہے آپ نے. اگر عرض میں ہوتی تو پھر تو یہ کہنا تھا نا کہ نہ قرآن ہے اور سنت ہے، تو آپ دونوں کو پرکھو، سنت کی بات مضبوط ہے تو وہ لے لو، قرآن کو چھوڑ دو، قرآن کی بات مضبوط ہے، تو یوں کہنا چاہیے تھا. لیکن کسی ایک جگہ پر ان کو ہم مرتبہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ان سب کو قرآن کے ضمن میں یا قرآن کی طرف ناظر قرار دیا گیا ہے. بس اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ کتاب لا ریب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے علاوہ نہیں ہے. اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کا جوہر ہدایت ہے، اور ہدایت یہی کتاب ہے. ہدایت بھی کتاب کے علاوہ نہیں ہے. کتاب سے ہدایت جستجو کریں اور ہدایت فقط کتاب سے جستجو کریں. باقی منابع اسی کتاب سے ہدایت لے کے آپ کو دیں گے. یعنی عقل بھی معتبر ہے، سنت بھی معتبر ہے، اجماع مبنا کے مطابق جن کا مبنا ہے معتبر ہے. وہ اجماع تو امامیہ کے نزدیک تو بہت واضح ہے کہ اجماع کاشفیت رکھتا ہے. سنت یعنی اجماع پلٹ آتا ہے سنت کی طرف، سنت پلٹتی ہے قرآن کی طرف. یہ مبنا ہے حضرت استاد جوادی عاملی دامت ظل العالی کا، اور بہت ہی پربرکت مبنا ہے. اس کے مطابق ہی فقہات و اجتہاد اور اس کے مطابق دین شناسی ہو تو کوئی گمراہی کا شائبہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں
صحیح قرآن کی اور دین الہی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ۔